نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون۔ توجہ فرمائیں، سورہ نمل آیت نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، فرمایا کہ کون ہے جو بے کس اور مجبور کی بات کو سنتا ہے، اذا دعاہ جب وہ اس کو پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور فرمایا کہ ہر طرح کی برائی کو اس سے دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کون ہے کہ جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ فرمایا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی اور بھی معبود ہے، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ فرمایا کہ تم بہت کم سمجھتے ہو، بہت کم لوگ ہیں سمجھنے والے۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان حضرات کا واقعہ بیان فرمایا، پھر اس کے بعد قوم سمود کا واقعہ، اور پھر اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل کا بیان فرمایا ہے کہ کون سی ذات ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، آسمانوں سے بارش کو نازل کیا، اور ہرے بھرے باغات کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا، کون سی ذات ہے وہ؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کون سی وہ ذات ہے کہ جو جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھہراؤ، تمہارے لیے رہائش کا انتظام کیا، اور پھر اس میں زمین میں نہریں چلا دی، اور پھر اس پر بوجھل پہاڑ رکھ دیے۔ یہ سارے کے سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں۔ فرمایا جب کسی سے سوال کیا جائے گا نا کہ اللہ ہے یہ سارے کام کرنے والا یا کوئی اور معبود ہے تو کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں الہ مع اللہ، پھر بھی اللہ کے ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ کیا اللہ کے ساتھ پھر بھی کوئی معبود مانتے ہو؟ پھر بھی کوئی معبود ہے؟ تو یہ بات بیان ہوئی ہے۔ آج کی آیات میں بھی اسی طرز کو اختیار کیا گیا، اور پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ بھائی جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے، بے کس ہو جاتا ہے، جب اس کا کوئی سہارا نہیں رہتا تو وہ کس کو پکارتا ہے؟ اور اس کی پکار کو سنتا کون ہے؟ پھر اس پر جو تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف کو دور کون کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ ہے نا، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ دیکھیں انسان کو بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پہلا ہمیں اللہ کی طرف دھیان بہت کم رہتا ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، وہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا، اس سے علاج کروانے ٹھیک ہو جائیں گے، علاج کرواتے کرواتے تھک جاتے ہیں، نہیں ٹھیک ہوتا، پھر کہتے ہیں چلو یار وہ فلاں دم والا اچھا ہے، اس سے دم کروا لیں، جاڑ خون دم کرواتے ہیں، پھر جب نہیں ہوتا نا پھر جا کر پھر صحیح کر کے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کوئی رستہ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، یا اللہ کیا کر آپ ہی شفا عطا فرما دیں۔ اس وقت شفا دینے والا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ اللہ شفا دینے والا ہوتا ہے۔ جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں انسان پر، سارے مسائل کو دور کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور پھر وہ کون ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب نظام ہے کہ آدم علیہ السلام سے انسانیت کو شروع کیا، اور اگلے لوگ جاتے ہیں، پیچھے سے اور پیدا ہوتے ہیں، پہلے خلیفہ گئے، پیچھے سے اور دنیا کے نائب، زمین کے نائب بنتے گئے۔ اگر وہ پہلے والی موجود ہوتے تو بعد والوں کے لیے تو کوئی موقع نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پہلے لوگ جاتے ہیں اور پیچھے والے ان کے کیا بنتے ہیں؟ نائب بنتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو اللہ فرماتے ہیں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کوئی اور یہ کام کر سکتے ہیں تو بتاؤ؟ قلیلا ما تذکرون فرمایا کہ بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آگے فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، فرمایا کہ کون تمہیں رستہ دکھاتا ہے دریا اور سمندر اور خشکی کے اندر، جب تاریکیوں کے اندر تمہیں رستہ دکھانے والا کون ہے؟ انسان ہے اگر وہ سمندر کا سفر کر رہا ہے اور ایسی جگہوں پر پہنچ جاتا ہے، چاروں طرف پانی پانی ہے، کوئی رستہ نہیں نظر آتا، وہاں پر رستہ دکھانے والی ذات کون سی ہے؟ بعض دفعہ ایسے لک دک میدانوں کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں، ایسے صحراؤں میں کہ جہاں چاروں طرف کچھ سمجھ نہیں آتی، تو وہاں پر رستہ دکھانے والی ذات کون سی ہے؟
کوئی بھی مشکلات ہو تو وہاں پر راستہ دکھانے والی ذات اللہ کی ہے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور فرمایا کہ کون خوشخبریاں سنانے والی ہوائیں چلاتا ہے اپنی رحمت سے پہلے، اپنے نزول رحمت سے، یعنی بارش کے نزول سے پہلے. دیکھیں خاص قسم کی ہوائیں چلتی ہیں، انسان، حیوانات، ہر چیز کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت برسنے والی ہے. تو فرمایا یہ رحمت والی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ کون چلاتا ہے؟ اللہ. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے جو یہ سارے کام کر سکے؟ کوئی بھی معبود نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، فرمایا اللہ کی ذات بلند و برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ کون ہے جس نے مخلوق کو ابتداءً پیدا کیا؟ ابتداءً کس نے پیدا کیا؟ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر دوبارہ اس کو کون لوٹائے گا؟ پہلے پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. اور دوبارہ اس کو زندہ کر کے اٹھانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. یہ کون سی ذات؟ اللہ سوال فرماتے ہیں وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا زمینوں اور آسمانوں سے تمہیں روزی دینے والی ذات کون ہے؟ کون سی ذات ہے روزی دینے والی؟ اللہ کی ذات ہے. فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا پھر بھی اللہ کے ساتھ اور معبود تلاش کرتے ہو؟ کیا اور بھی کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ وہ یہ کام کر سکے، روزیاں دے سکے، پیدا کر سکے، پھر دوبارہ زندہ کر سکے؟ اللہ کے سوا کوئی ذات ہے؟ نہیں ہے. فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، فرمایا کہ تم پھر کوئی دلیل لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر معبودوں کو پکارتے ہیں تو فرمایا اگر کوئی دلیل ہے تمہارے پاس ان کاموں میں سے کوئی کام بھی کوئی کر سکتا ہے تو فرمایا سامنے لے آؤ. پھر ایسا کوئی بھی ذات نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا